میں نے اپنی بھانجی کو بیٹی بنایا ہوا ہے جو میری خدمت بھی کرتی ہے. کیا میری جائیداد سے اس بھانجی کا کوئی حصہ بنتا ہے؟ وصیت کے لیے کچھ ہمیں اصول و ضوابط دیے گئے ہیں. کوئی شخص اپنی مرضی سے وصیت نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے وراثت اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کر سکتا. ایک عورت فوت ہوئی. اس نے اپنی زندگی میں تمام جائیداد اپنی بیٹی کو دے دی تھی، جبکہ اس کی بیٹی کے علاوہ اس کے پدری بہن بھائی اور حقیقی بھائی کی اولاد بھی موجود تھی. وراثت کا جب بھی سوال کرنا ہو تو وراثت کے سوال کرنے کے ایڈیکیٹس یا ادب یہ ہے کہ جب ہم کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہم رشتہ دار اس کی نسبت سے بتائیں، اپنی نسبت سے نہ بتائیں. ایک شخص فوت ہو گیا. پسماندگان میں سے صرف 2 بھتیجے اور 1 بھتیجی حیات ہیں اور یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، تو جائیداد تینوں میں تقسیم ہوگی یا صرف بھتیجے حقدار ہوں گے؟ ایک یہ سوچ ویسے عام لوگوں میں بھی، دیندار لوگوں میں بھی ہے کہ میرا مال وہ میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں. نہیں، آپ کا مال آپ کا مال نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، ہمارا وراثت کا پروگرام جاری و ساری ہے، اور جس طرح کہ ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ وراثت کا موضوع اس طرح کا موضوع ہے کہ اس کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو بہت زیادہ آگاہی ہونی چاہیے، اور شرعی طریقہ کار جو وراثت کی تقسیم کا ہے اسی کے مطابق اپنی جائیداد کو، وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں، اور اسی وجہ سے جب جائیداد وراثت تقسیم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بہت سارے شرعی غیر شرعی جو پہلو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اسی حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو آج ہم ڈاکٹر حافظ انس نظر مدنی حافظہ اللہ سے پوچھنے جا رہے ہیں، اور یہ والے سوالات کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں سے متعلق ہوں گے، اور امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے. تو ڈاکٹر صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ خیر. تو کچھ سوالات ہیں جو ہم نے آج آپ سے کرنے ہیں، اور یہ سوال ایک سے زیادہ ہیں. ان میں سے پہلا جو سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کا جواب آپ پھر عنایت کیجیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، صرف خامد اور بھائی بہنیں باقاعدہ حیات ہیں. میری جائیداد صرف ایک مکان ہے. میں نے اپنی بھانجی کو بیٹی بنایا ہوا ہے جو میری خدمت بھی کرتی ہے. کیا میری جائیداد سے اس بھانجی کا کوئی حصہ بنتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے. جیسے کہ پچھلے لیکچرز ہمارے اصحاب الفرائض کے حوالے سے اور اسبا کے حوالے سے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے اہم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو ورثاء ہیں وہ ان کی کون سی قسم ہے. صحیح. ورثاء کی 3 قسمیں ہیں: اصحاب الفرائض، اسبا اور اولو الارحام. ٹھیک ہے. اور ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت اصحاب الفرائض کی ہے، جن کے حصے طے شدہ ہیں اور مقرر ہیں، اور سب سے پہلے یہ حصہ لیتے ہیں اور ان کے لگے بندے حصے ہیں. اس کے بعد پھر اسبا آتے ہیں. ٹھیک ہے. اصحاب الفرائض میں زیادہ تر عورتیں آتی ہیں، بعض مرد بھی آ جاتے ہیں، زیادہ تر عورتیں. اسبا میں زیادہ تر مرد ہیں، عورتیں بھی ہیں اس میں عورتیں کم ہیں. اور اسبا کے حصہ لینے کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی طے شدہ حصہ نہیں ہوتا، وہ بچا ہوا لیتے ہیں. اصحاب الفرائض سے جو بچ جاتا ہے، اگر نہیں بچے گا تو یہ وارث نہیں ہوتے. اسبا اگر بچتا ہے تو پھر یہ بچا ہوا مال لیتے ہیں، اور اگر اصحاب الفرائض نہیں ہوتے تو پھر سارا مال اسبا لے لیتے ہیں. اور اگر اسبا زیادہ ہوں تو پھر اسبا جو ہیں وہ ان میں الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے. صحیح. اولو الارحام یہ وہ ہیں کہ ان کا تعلق میت سے نسبی تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ نہ اصحاب الفرائض میں سے ہوتے ہیں نہ یہ اسبا ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ وارث ہو سکتے ہیں ایک ہی صورت میں کہ جب اصحاب الفرائض اور اسبا میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو. کوئی ایک بھی موجود نہ ہو. صحیح. اگر اگر اصحاب الفرائض میں سے کوئی ایک آ گیا یا اسبا میں سے کوئی ایک آ گیا تو پھر یہ وارث نہیں ہوتے. اب اصحاب الفرائض اور اسبا وہ کافی ورثاء ہیں. شاذ و نادر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی شخص فوت ہو، مرد یا عورت، اس کے ورثاء میں کوئی اصحاب الفرائض یا اسبا نہ ہو، کوئی نہ ہو. ٹھیک. بہت کم ایسا ہوتا ہے. صحیح. تو یعنی اولو الارحام اکثر وارث نہیں بنتے. لیکن اگر کبھی کوئی اصحاب الفرائض میں سے نہ ہو، کوئی اسبا میں سے نہ ہو، تو یہ وارث بن بھی جاتے ہیں. جس طرح
صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا الخال وارث من لا وارث له، ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. ٹھیک. اب ماموں یہ اولو الارحام میں سے، صحیح، تو کوئی وارث نہ ہو تو یہ وارث ہو جائے گا. یعنی ان دونوں میں سے جب کوئی وارث نہیں ہوگا تو ماموں پھر وارث ہو سکتا ہے. ماموں وارث ہوگا. ٹھیک، وارث ہوگا. لیکن اگر اصحاب الفرائض اور عصمہ میں سے کوئی ہے تو پھر ماموں وارث نہیں ہوگا. یہ جو اب آپ نے جو صورت پیش کی ہے اس میں ابھی تو وہ خاتون فوت نہیں ہوئی. ابھی نہیں ہوئی. ہاں، فوت ہونے کے بعد کا پوچھ رہی ہیں. فوت تو اگر وہ فوت ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہی صورتحال ہوتی ہے جو اس وقت ہے. کیونکہ جب کوئی شخص فوت ہوگا ہم نے اس وقت دیکھنا ہے اس وقت کیا سینیریو ہے. اگر کوئی فوت ہو گیا اس سے پہلے یا کسی وارث کا اضافہ ہو گیا تو ہم جس وقت کوئی شخص فوت ہوگا ہم اس وقت جائزہ لیں گے، اس وقت کا جائزہ لیں گے. اگر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ شوہر موجود ہے اور بہن بھائی موجود ہیں اور بھانجی موجود ہے جی، تو شوہر اصحاب الفرائض میں سے ہے. صحیح، یعنی اس کا طے شدہ حصہ ہے. میت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ نصف ہوتا ہے. نصف ہوگا. صحیح ہے. بہن بھائی اس مثال میں عصبہ ہیں کیونکہ بہن اور بھائی دونوں موجود ہیں. صحیح. جب بہن اور بھائی دونوں موجود ہوں، ظاہر بات ہے یہ حقیقی بہن بھائی ہوں گے، تو جب بہن بھائی دونوں موجود ہوں تو یہ عصبہ ہوتے ہیں. جیسے بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہوں تو یہ عصبہ ہوتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لیتے ہیں. یعنی شوہر کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کو ملے گا. پہلے اصحاب الفرائض کو دیں گے، وہ شوہر ہے اس مثال میں، نصف اس کا ہے. صحیح. باقی جو مال بچے گا نصف وہ عصبہ میں جانا ہے. اور عصبہ بہن بھائی ہیں. اور یہ جو عصبہ ہیں بہن بھائی یا بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ، ان میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکوں کو ڈبل دیتے ہیں، لڑکیوں کو سنگل دیتے ہیں. لیکن وہ ہوتے عصبہ ہیں، باقی بچنے والا مال لیتے ہیں. تو باقی بچنے والا مال وہ جتنے بہن بھائی ہیں تو بھائیوں کو ڈبل دے دیں گے، بہنوں کو سنگل دے دیں گے. تو باقی بچنے والا ان میں تقسیم ہو جائے گا. تو اصحاب الفرائض میں شوہر میں نصف چلا گیا، باقی نصف بہن بھائیوں میں چلا گیا مذکر کو للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر. تو بھانجی کے لیے کچھ نہیں ہے. اب بھانجی کے لیے اگر یہ خاتون کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی زندگی میں تو یہ اس کے لیے وصیت کر سکتی ہیں. اور وصیت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 1/3 کے اندر. 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتی. 1/3 سے زیادہ نہیں، اس سے کم وصیت کر سکتی ہیں. اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے. تو بھانجی وارث نہیں بن رہی، اولو الارحام بن رہی ہے اولو الارحام میں سے، اور وہ اس صورتحال میں وارث نہیں ہوگی تو اس کے لیے ان کو 1/3 کے اندر ان کو وصیت کر دینی چاہیے. یعنی وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا. وراثت میں اگر یہ فوت ہو جاتی ہیں اس وقت، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، پسماندگان میں ایک بیوہ، 2 بیٹیاں اور ایک پوتا ہے. اس نے وصیت کی ہے کہ میری جائیداد میں سے 1/8 بیوہ کو اور باقی 7/8 میں سے نصف میری دونوں بیٹیوں کو اور نصف میرے پوتے کو دیا جائے. اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر یہ وصیت جائز نہیں ہے تو صحیح تقسیم کس طرح ہوگی؟ انسان جو بھی مال کماتا ہے اس کو اسی طریقے سے کمانا چاہیے جس طریقے سے اللہ نے اجازت دی ہے. غیر شرعی طریقے سے کما نہیں سکتا. جو جائز ذریعے ہیں ان سے کمانا چاہیے. اگر انسان، کیونکہ انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، انسان کی صلاحیتیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسان جو مال کما رہا ہے وہ بھی اللہ کا مال ہے. تو انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق جائز طریقوں سے، جن کو شریعت جن طریقوں کو جائز کہتی ہے ان طریقوں سے مال کمانا چاہیے. اب جب مال اس نے کما لیا حلال طریقے سے جو مال کمائے گا وہ اس پر بڑی وعید ہے. تو اگر حلال طریقے سے کمائے گا تو اب اس کو خرچ بھی اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا. اب وصیت کرنا، تو وصیت کے لیے کچھ ہمیں اصول و ضوابط دیے گئے ہیں. کوئی شخص اپنی مرضی سے وصیت نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے وراثت اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کر سکتا. اگر وصیت کرنا ہے تو وصیت کے اپنے تفصیلات ہیں. اگر گفٹ کرنا ہے، گفٹ کی اپنی ہبہ جس کو کہتے ہیں اس کی اپنی تفصیلات ہیں. اور اگر یہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر ترکہ کی تقسیم کی اپنی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں وصیت والی صورتحال ہے. تو وصیت کے حوالے سے ہم نے وہ جو ہمارا لیکچر تھا جس میں ہبہ اور وصیت وغیرہ کی وضاحت کی تھی، ہم نے اس میں وضاحت کی تھی کہ وصیت کے لیے شرط یہ ہے کہ
وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت نہیں ہو سکتی، غیر وارث کے لیے ہوگی. یعنی اگر یہ شخص فوت ہو جائے اور وہ اس کے وارث بن رہے ہیں اس وقت، تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ وصیت نہیں کر سکتا. صحیح ہے. حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث. اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اصحاب الفرائض میں سے بن رہا ہے یا عصبہ میں سے بن رہا ہے تو ان کے حصے اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی شخص وصیت نہیں کر سکتا. اب یہاں بیوہ، اس کی بیوی جو اس وقت وہ خود بھی موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ اس کی وارث ہے. تو بیوہ کے لیے فوت ہونے کے بعد پوچھ رہے ہیں وہ، یعنی کوئی اور صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے ہیں اور ان کی بیوہ ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ اس شخص نے وصیت یہ کی تھی. ہاں، تو میں وہی بتا رہا ہوں، وصیت اس نے زندگی میں کی تھی نا. جی. تو اگر کوئی شخص زندگی میں وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوہ کو 1/8 دیا جائے، تو یہ وصیت صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. ویسے ملنا اتنا ہی ہے، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس کو کہنا ایسے نہیں چاہیے. ہاں، صحیح. بیوہ کو اتنا دے دیا جائے، وہ بیوہ کو کوئی طے نہیں کر سکتا. وہ جو اللہ نے حصہ دیا ہے وہ بھی اس کو طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر کیونکہ پہلی بات ہے اس کو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. اس نے اپنے تئیں، میں سمجھتا ہوں شاید اس نے شرعی تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے زندگی میں، لیکن وہ بھی غلطی کر گیا نا. غلطی کر گیا. اس نے بیوہ کے لیے 1/8 کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے ہاف کہا. بیٹیوں کو ہاف تو نہیں ملتا، اتنا نہیں بنتا، 2/3 بنتا ہے. بیٹیوں کو تو 2/3 بنتا ہے. جو باقی جو اگر ہم بیوہ کو، اگر وہ فوت ہو جائے بیوہ کو 1/8 دیں تو آگے جو تو بیٹیوں کو 2/3 ملنا ہے، اور 1/8 کے بعد جو 7/8 بچے گا اس کا 2/3 نہیں ملنا. کل جائیداد کا ملنا، کل جائیداد کا 2/3 ملنا ہے. ہم چاہیں بیوہ کو پہلے دے دیں 1/8 8واں حصہ، چاہے ہم بیٹیوں کو پہلے دے دیں کل جائیداد کا 2/3. صحیح. تو بیٹیوں کا یہاں 2/3 ہے. اور وہ پوتے کو جو نصف دیا ہے وہ تو نصف نہیں بنتا نا، پوتے کو نصف بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ وراثت میں تو بنتا ہی نہیں نا وہ. نہیں، پوتا یہاں اسبہ بنے گا، یہاں اسبہ بنے گا. باقی مال پوتے کے پاس جائے گا، کیونکہ وہ بیٹا نہیں ہے، میت کا بیٹا نہیں ہے. جب میت کا بیٹا نہ ہو تو پوتا بیٹے کی جگہ پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا باقی سارا مال لے گا. تو اصل میں اگر یہ فوت ہو جائے تو وراثت کی تقسیم کی صورت یہ ہوگی کہ بیوہ اصحاب الفرائض میں سے ہے، اسے 1/8 ملنا چاہیے، 8واں حصہ. اگر کل جائیداد مثلا 6 لاکھ ہے فرض کر لیں، تو 75,000 بیوہ کو ملنا چاہیے، 8واں حصہ. اور جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اصحاب الفرائض میں سے ہیں. 2 بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ میت کا بیٹا نہیں ہے تو یہ اسبہ نہیں ہے، یہ اصحاب الفرائض میں سے. ان کو الثلثان 2/3 ملنا ہے. تو ان کو اگر 6 لاکھ جائیداد ہے تو 4 لاکھ ان کو ملے گا. ٹھیک ہے. 4 لاکھ ان کا، 75,000 بیوہ کا، باقی بچ گیا 1,25,000. تو وہ اسبہ ہونے کی بنا پر پوتے کو ملنا ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحق الفرائض بأہلھا فما بقی فلأولی رجل ذکر. تو یہ ہے، اگر یہ شخص فوت ہو جاتا ہے اور یہی اس کے ورثاء موجود ہیں تو اس کی اس انداز سے تقسیم ہونی چاہیے. اگر وہ یہی تقسیم زندگی میں کر جائے کہ میں وصیت کرتا ہوں، ایسا ہو جائے، تو اگر تو اس کے مرنے کے، اگر وہ اس نے اسی انداز سے وصیت کی ہو جو جس طرح قرآن و حدیث میں ہے، تو اگر تو اس کے مرنے تک یہی صورتحال ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم اس کی وصیت پہ عمل نہیں کریں گے، ہم وہ وراثت کے قوانین پر عمل کریں گے، کیونکہ اس کا وصیت کرنا ہی غلط ہے. اور اگر اس میں سے کوئی تبدیلی آ جاتی، کوئی وارث فوت ہو جاتا ہے، مثلا ایک بیٹی فوت ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں، اس نے وصیت کر دی، صحیح وصیت کر دی، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر جو تقسیم بننی تھی اس نے وہی تقسیم وصیت میں کر دی. لیکن اگر اس کی ایک بیٹی فوت ہو جاتی ہے اس سے پہلے، تو سارا سینیریو چینج ہو جائے گا، تقسیم بدل جائے گی. تو یعنی اس وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وصیت انویلڈ ہے، کیونکہ انسان ورثاء کے لیے یہ وصیت کر ہی نہیں سکتا، وصیت غیر وارث کے لیے یہ ہوتی ہے. تو پھر وہ والی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا، اس وصیت پہ عمل نہیں ہوگا. بیوہ کو 1/8 8واں حصہ، اور 2 بیٹیوں کو کل جائیداد کا 2/3 ملے گا، اور جو باقی مال بچے گا وہ پوتے کا ہوگا بطور اسبہ. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد فوت ہو چکے ہیں، جو تھوڑی سی زرعی اراضی چھوڑ گئے تھے، پسماندگان میں سے ہماری والدہ، ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں زندہ ہیں، تقسیم جائیداد کیسے ہوگی؟ نیز ہماری ایک بہن والد مرحوم کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، کیا اسے بھی ہمارے والد کی جائیداد سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب یعنی وہ 2، یعنی ان کی بیٹیاں، 2 بیٹے اور
ایک اب یہ جو ایک بیٹی فوت ہوئی تھیں وہ تیسری ہیں کہ وہ انہی دو میں ہیں؟ وہ تیسری تھی. وہ تیسری تھی. ایک تو یہ جو سوال ہے اس سوال کو یہ سوال کا صیغہ صحیح نہیں ہے. جو بندہ سوال کرے تو اتنا یعنی علم جواب کا علم نہ ہو تو سوال کرنے کا علم ہونا چاہیے. تو وراثت کا جب بھی سوال کرنا ہو تو وراثت کے سوال کرنے کا ایٹیکیٹس یا ادب یہ ہے کہ جب ہم کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہم رشتہ دار اس کی نسبت سے بتائیں, اپنی نسبت سے نہ بتائیں. اگر ہم اپنی نسبت سے بتاتے ہیں تو وہ بعض دفعہ جس بندے نے جواب دینا ہے اس کو کنفیوژن ہو سکتی ہے. اب سوال میں یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب سوال ایسے ہونا چاہیے کہ ایک صاحب فوت ہوئے ہیں اور ان کی بیوہ ہے, ان کے ورثاء میں یہ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں یہ ہیں, یہ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے وہ اب سوال کرنے والا بیٹا ہے, وہ سوال کر رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے اور ہماری والدہ ورثاء میں موجود ہیں, 2 بہنیں 2 بھائی موجود ہیں اور ایک بہن پہلے فوت ہو گئیں. اس سے سوال کرنے والے کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ میت کی والدہ اور میت کے بہن بھائی موجود ہیں. اب میت کی والدہ اور میت کے بہن بھائی بالکل ایک الگ سینیریو ہے. اور اگر میت کی بیوہ, یہاں جو صورتحال ہے وہ میت کی بیوہ اور میت کے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کا ہے, تو وہاں حالات چینج ہوتے ہیں. تو سوال کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے علم وراثت میں کہ جو فوت ہوا یا ہوئی تو اس کی نسبت سے رشتے بیان کرنے چاہیے, تو تاکہ کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر میت کی بیوہ ہو اور 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوں اور ایک یعنی تیسری بیٹی بھی تھی جو میت کی زندگی میں فوت ہو گئی, تو سب سے پہلے تو جو میت کی زندگی میں فوت ہو گئی وہ وارث نہیں ہوگی, کیونکہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے مرد یا عورت تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سے ورثاء زندہ ہیں. اس وقت جو ورثاء زندہ ہوں گے ان کو دیں گے. جو زندگی میں فوت ہو گئے, ہم نے وہ جو وراثت کی شرائط پڑھی تھیں اس میں ایک شرط یہ پڑھی تھی کہ میت کی وفات کے وقت جو ورثاء ہیں تو جو وارث زندہ ہوگا وہ وارث ہوگا, ورنہ نہیں. ان کی اولاد بھی وارث نہیں ہوگی. تو اس صورتحال میں یہاں بیوہ کو 1/8 ملنا کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے جی, اور باقی مال جو ہے وہ اولاد میں سارا اولاد اسبہ ہے, باقی مال سارا اولاد کے پاس چلا جائے گا. اس انداز سے کہ مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل. ہر مرد کو ڈبل, ہر عورت کو سنگل. تو اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو باقی جائیداد کے 6 حصے کر لیں, لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل. جی ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہوئی, اس نے اپنی زندگی میں تمام جائیداد اپنی بیٹی کو دے دی تھی, جبکہ اس کی بیٹی کے علاوہ اس کے پدری بہن بھائی اور حقیقی بھائی کی اولاد بھی موجود تھی. کیا شریعت کی روح سے ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک خاتون فوت ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں تمام جائیداد اپنی بیٹی کو دے دی تھی, جبکہ اس کے علاوہ ان کے جو میت کے ورثاء میں سے پدری بہن بھائی پدری بہن بھائی اور حقیقی بھائی کی اولاد بھی موجود تھی. تو پدری سے مراد یعنی اللہ تھی, یعنی باپ شریک. جی, باپ شریک بہن بھائی موجود ہیں اور حقیقی بھتیجا موجود ہے, حقیقی بھائی کا بیٹا. جی. تو اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری جائیداد دے دی. اب یہ جو زندگی میں انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری جائیداد دی تو 3 چیزیں ہیں, ایک ہبہ, ایک وصیت اور ایک وراثت کی تقسیم. وراثت کی تقسیم تو مرنے کے بعد ہونی ہے, زندگی میں نہیں ہو سکتی. وصیت میں یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنا دے دیا جائے, تو وہ وصیت کی کچھ شرائط ہیں, وہ ورثاء کے لیے نہیں ہوتی اور وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب یہ تیسری صورت ہے جس کو ہبہ یا گفٹ کہتے ہیں. گفٹ میں کوئی شخص اپنی اولاد میں ورثاء میں گفٹ کر سکتا ہے, لیکن گفٹ کرنے کی بھی شرط یہ ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو تو ان میں برابری ہونی چاہیے. صرف لڑکیاں ہوں یا صرف لڑکے ہوں یا لڑکے لڑکیاں مشترکہ طور پر ہوں تو برابر دینا ہے. یہاں تو ایک بیٹی ہے تو یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن دوسری ایک شرط ہے گفٹ کرنے میں کہ وہ ساری جائیداد گفٹ نہیں کر سکتا. اگر ساری جائیداد گفٹ کرے گا تو اگر اس کو خود ضرورت ہوگی, خود اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا, کوئی اللہ نہ کرے کسی لا علاج بیماری کا شکار ہو گیا, علاج کیسے کروائے, یا اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوئی اپنے لیے, اس کے جو ورثاء ہیں
ان ورثہ کے لیے وہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. صحیح. ایک شخص کیا اپنی زندگی میں اپنی جائیداد ساری اپنا سارا مال کسی کو دے دے تاکہ جو میرے وارث ہیں ان ورثہ سے اس کی کوئی قد ہے, کوئی اس کی ناراضگی ہے, وہ کہے کہ جی میرے ورثہ تک مال نہیں جانا چاہیے. اب اگر یہ فوت ہو جاتا یہ شخص تو اس کی وراثت کی تقسیم میں اس کی بیٹی کو سارا مال نہیں جانا تھا. ٹھیک. اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آئے تو مال سارا اولاد میں ختم ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو گفٹ کا بولا تو گفٹ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہ دے؟ جی میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. تو اصل میں ایک تو اس نے گفٹ کیا اور گفٹ 1/3 سے زیادہ کر دیا جو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور گفٹ 1/3 سے زیادہ نہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وارث بن رہے ہیں ان ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر میں فوت ہو جاؤں میرے بعد میری وراثت فلاں کو بھی ملے گی, میں ان کو نہیں دینا چاہتا. مثلاً وہ اپنے باپ شریک بہن بھائیوں کو یا اپنے بھتیجوں کو وراثت نہیں دینا چاہتا, وہ چاہتے ہیں میری ساری وراثت بیٹی میں جائے. تو اس کے لیے اس نے ہیلا کیا کہ اس نے زندگی میں سارا مال گفٹ کر دیا تو یہ محروم ہو جائیں. تو یہ ہیلا صحیح ہے ہی نہیں. یہ اس نے ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو اللہ نے وارث بنائے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیا, یہ بھی جائز نہیں ہے. نمبر 2 کہ اس نے وہ جو زندگی میں اگر یہ نیت اس کی نہ بھی ہو بالفرض, اگر تو یہ نیت ہے تب تو یہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس انداز سے گفٹ کرنا صحیح نہیں ہے. اور اگر یہ نیت اس کی نہ بھی ہو پھر بھی اپنی زندگی میں سارا مال گفٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کی وہ جو ہمارا ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو انسان پورا مال صدقہ نہیں کر سکتا. اللہ کو جب پورا مال نہیں دے سکتا زندگی میں تو انسان کسی دوسرے کو پورا مال کیسے دے سکتا ہے؟ بالکل صحیح. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وصیت کے حوالے سے بھی شرط ہے, 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی. تو یہی چیز گفٹ میں ہے. تو اس نے وہ جو اپنی زندگی میں گفٹ کیا تو اس نے یہ گفٹ صحیح نہیں کیا. صحیح. اس کی تقسیم پھر کس طرح ہوگی؟ مطلب اس کی بیٹی ہے اور پدری بہن بھائی ہیں اور حقیقی بہن بھائی ہیں. اس کی تقسیم یہی ہے کہ وہ جو اس نے گفٹ کیا ہے وہ گفٹ صحیح نہیں کیا, اس نے ورثہ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کیا ہے. صحیح. تو یہ انویلڈ ہے. صحیح. تو وہ جب فوت ہوگا اور اگر یہی ورثہ ہوتے ہیں تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے وراثت کی وہ وراثت تقسیم ہوگی اور اس تقسیم کے مطابق بیٹی کا حاف ہے. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اس کو نصف ملے گا اور باقی مال جو ہے وہ اللاتِی بہن بھائیوں میں چلا جائے گا, وہ جتنے بھی ہیں بطور اسبہ. اور جو باقی حقیقی بھائی کی اولاد ہے, جو بھتیجا ہے وہ دور کا ہے, وہ بھی اسبہ ہے. بھتیجا بھی اگر اولاد میں بھتیجیاں ہیں, بھتیجیاں ویسے بھتیجی وارث نہیں ہوتی, بھتیجا ہو وہ وارث ہوتا ہے, لیکن بھتیجا ہو وہ بھی اس مثال میں اسبہ ہوگا اور جو اس کے اللاتِی بہن بھائی ہیں وہ بھی اسبہ ہیں. ٹھیک ہے. اللاتِی بہن بھائیوں میں اور بھتیجے میں اللاتِی بہن بھائی زیادہ قریبی ہیں, وہ زیادہ اقرب ہے. ٹھیک. تو بھتیجیاں ہیں وہ ویسے ہی وارث نہیں ہیں, بھتیجا بھی اس مثال میں وارث نہیں ہوگا. اس سے زیادہ قریبی اسبہ موجود ہیں اللاتِی بہن بھائی. تو آدھا مال وہ بیٹی کو مل جائے گا اس کے فوت ہونے پر بطور فرضی حصہ, اور باقی آدھا مال وہ باپ شریک بہن بھائیوں کو بطور اسبہ مل جائے گا اس انداز سے کہ لڑکوں کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل. صحیح. للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت. تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کی اولاد موجود ہے, تو اگر وہ بھائی موجود ہوتے تو پھر وہ جو پدری بہن بھائی ہیں ان کو ملنا تھا یا نہیں ملنا؟ اگر سگا بھائی موجود ہو اور اللاتِی بھائی موجود ہو تو اس میں پھر سگا بھائی مقدم ہوتا ہے, وہ مقدم ہے, وہ اقوا ہوتا ہے, پھر وہ وارث ہوتا ہے, پھر باپ شریک بہن بھائی محروم ہوتے ہیں. لیکن اگر سگا بھائی نہیں ہے تو پھر باپ شریک بھائی یا بہن بھائی وہ مقدم ہے, بھتیجے کی باری سگے چاہے بھتیجا سگا ہے اس کی باری ان کے بعد آنی ہے. صحیح. تو وہ اس مثال میں وہ وارث نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب اگلا سوال یہ ہے, ایک شخص کی بیوی 3 لڑکے اور 5 لڑکیاں ہیں. اس نے اپنی زندگی میں 2 لڑکوں اور بیوی کو اپنی جائیداد کا وارث ٹھہرا دیا اور باقی ورثاء کو محروم رکھا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس شخص کے مرنے کے بعد مرحوم ورثاء اپنا حصہ طلب کر سکتے ہیں یا اس کے محروم کرنے سے وہ محروم ہی رہیں گے؟ نیز مندرجہ بالا ورثاء کے درمیان جائیداد کی شرعی تقسیم کیا ہوگی؟ دیکھیے اس نے اپنی زندگی میں وراثت کی تقسیم کر دی. اصل میں یہی بات صحیح نہیں ہے نا, یہی ہم پہلے دیکھ رہے ہیں یہ غلط ہے. ہاں, یعنی زندگی میں وراثت کی تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے. وراثت کی تقسیم انسان خود نہیں کرتا. وراثت کی تقسیم اس کے فوت ہونے پر اللہ کے حکم سے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے مطابق وراثت کی تقسیم
بنتی ہے. ایک انسان اپنی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا. زندگی میں یا وصیت کر سکتا ہے میرے مرنے کے بعد ایسا ہوگا, اس کی اپنی شرائط ہیں, یا گفٹ کر سکتا ہے, گفٹ کرنے کے اپنے اصول ہیں. تو اس کو وراثت کی تقسیم تو کہہ نہیں سکتے. صحیح. اب یہ گفٹ ہے, اگر یہ گفٹ ہے تو گفٹ میں اولاد کے لیے جو گفٹ ہے وہ برابر ہونا چاہیے. تو اس نے اولاد میں برابر گفٹ نہیں کیا, اس نے 2 بیٹوں کو لیے گفٹ کیا ہے, باقیوں کو اس نے محروم کر دیا ہے. تو اگر ایک انسان گفٹ کرے اور وہ گفٹ غلط طریقے سے کرے تو وہ گفٹ پھر واپس ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں مشہور حدیث حضرت نعمان بن بشیر کی کہ ان کے والد بشیر وہ بھی صحابی ہیں اور وہ نعمان وہ بیٹے ہیں وہ بھی صحابی ہیں. تو حضرت بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو گفٹ کرنا چاہا, تو وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. تو حضرت نعمان کی جو والدہ ہیں بشیر کی بیوی, انہوں نے حضرت بشیر سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو اگر کوئی گفٹ کرنے والے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں. آپ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے, یہ ہم کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. دیکھیے ایک مسلمان کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے, سوچ کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ کام کرتے وقت سوچے کہ جی میں یہ کام صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لوں, علماء سے پوچھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی جو لوگ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں, کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بڑی چیز, تو علماء سے پوچھ کے ایسا کرنا چاہیے, علماء سے رابطہ کر لیں. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور یہ کب ہوگا جب ان چیزوں کو اہمیت دی جائے گی. اصل میں ہمارے ہاں بڑا بنیادی مسئلہ یہ جو ہمارے ہاں اکثر 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی, ایک یہ سوچ ہے جو سیکولر لوگوں میں ہے, ایک یہ سوچ ویسے عام لوگوں میں بھی, دیندار لوگوں میں بھی ہے کہ میرا مال وہ میرا مال ہے, میں جو چاہوں کروں. نہیں, آپ کا مال نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اصل میں آپ خود اللہ کی مخلوق ہیں, آپ کی صلاحیتیں اللہ کی مخلوق ہیں. جو مال آپ کما رہے ہیں وہ مال اللہ کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ نے اس کو جائز طریقے سے کمانا ہے, ناجائز طریقے سے نہیں کمانا. اور اگر جائز طریقے سے کما لیا اس کو جیسے مرضی خرچ نہیں کر سکتے, اسراف کر کے اس کو اڑا نہیں سکتے, اس کو آگ نہیں لگا سکتے. یقولوا اہلکت مالا لبدا, اللہ نے مذمت کی ہے. ایک انسان کہتا ہے میں نے تو بڑا مال خرچ کر دیا. کئی لوگ فخر کے لیے, مباحات کے لیے, تو مال خرچ نہیں ہو سکتا چاہے آپ نے جائز طریقے سے مال کمایا ہے. اسراف نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں تقسیم نہیں کر سکتے. اگر انسان کو کسی کے دل میں آتا ہے کہ ہمارے یہ حالات ہیں گھر کے, یہ مسئلہ ہے تو میں اس طرح کر لیتا ہوں, یا تو ہماری دین کی اتنی اسٹڈی ہونی چاہیے, ان مسئلوں کا ہمیں اتنا کلیئر کٹ پتہ ہونا چاہیے, ہم نے دینی علم اتنا سیکھا ہو کہ ہمیں پتہ ہو بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کٹ کہ کس طرح کرنا ہے, تو پھر انسان دے. اور اگر انسان کو نہیں پتا تو پھر اس کو علماء سے کنسلٹ کرنا چاہیے, ورنہ پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ ان مسائل میں کوئی مسالے کا کوئی زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے. نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ابھی جو اس نے گفٹ کیا ہے, اس نے گفٹ میں 2 بیٹوں کے لیے کر دیا اور وہ ایک بیٹا چھوڑ دیا اور بیٹیاں چھوڑ دیں. تو یہ تو ناانصافی ہے. تو وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ اگر اپنے بیٹے کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اور بچے بھی ہیں کہ نہیں. انہوں نے عرض کیا اور بیٹے ہیں, تو آپ نے فرمایا ان کو دیا ہے کہ نہیں دیا. عرض کیا ان کو تو نہیں دیا, تو آپ نے فرمایا یہ تو ظلم ہے. اور آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم پر, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. اور پھر آپ نے فرمایا اس کو واپس کرو. تو پھر وہ گفٹ, وہ ہبہ واپس کیا گیا. تو یہ جو انہوں نے ہبہ کیا اپنی زندگی میں, اپنی طرف سے انہوں نے تقسیم وراثت کی, تقسیم وراثت وہ کر نہیں سکتے, یہ گفٹ بنے گا. یہ گفٹ غلط ہوا ہے, صحیح ہے, تو یہ واپس ہو جائے گا. تو گویا کہ یہ جائیداد یہ اسی شخص کی ہے, اس کی زندگی میں اسی کی رہی. جب وہ فوت ہو گیا یا ہو جائے گا تو اس وقت جو وہ, اگر یہی وہ رسا ہوئے, بیوہ اور 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں, 5 بیٹیاں, تو اس صورت میں تقسیم یہ ہونی چاہیے کہ بیوہ کو 1/8 8واں حصہ, کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے. بالکل صحیح. اور یہ اصحاب الفرائض میں سے ہے بیوہ. باقی مال وہ اولاد میں لڑکے لڑکیاں دونوں موجود ہیں, تو اولاد عصبہ ہے, لیکن اس میں لڑکوں کو ڈبل ملنا ہے, لڑکیوں کو سنگل ملنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. تو 8واں حصہ بیوہ کا, باقی 7/8 اس میں ہم 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں.
ہر بیٹے کو ڈبل شمار کریں 6 اور 5 بیٹیاں 11، باقی 7/8 کے 11 حصے کریں گے. ٹھیک، ان میں سے ہر بیٹے کو 2 حصے اور ہر بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. ڈاکٹر صاحب اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، پسماندگان میں سے صرف 2 بھتیجے اور 1 بھتیجی باقاعد حیات ہیں اور یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، تو جائیداد تینوں میں تقسیم ہوگی یا صرف بھتیجے حقدار ہوں گے؟ وہی کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ ورثہ یہ اصحاب الفرائض ہیں کہ عصبہ ہیں کہ اولو الارحام ہیں. تو بھتیجے اور بھتیجیاں، 2 بھتیجے اور 1 بھتیجی ہے جی، اور یہ آپس میں بہن بھائی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بھائی سے 2 ہوں اور دوسرے بھائی سے، وہ کہہ رہے نہیں، وہ ایک ہی بھائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، تو یہ آپس میں بہن بھائی ہیں. تو بھتیجے عصبہ ہوتے ہیں، بھتیجی عصبہ نہیں ہوتی. اوکے، ٹھیک ہے. اور بھتیجی کو، میت کی بھتیجی کو میت کا بھتیجا عصبہ نہیں بناتا. صحیح. بعض ایسے بہن بھائی ہیں میت کے ورثاء میں کہ جن لڑکیوں کو ان کے بھائی عصبہ بنا دیتے ہیں. صحیح. اور بعض ایسے ورثاء ہیں جن لڑکیوں کو ان کے بھائی عصبہ نہیں بناتے. صحیح. 4 قسم کی ایسی خواتین ہیں جن کو ان کے بھائی عصبہ بنا دیتے ہیں وراثت میں. میت کی بیٹی کو میت کا بیٹا عصبہ بنا دیتا ہے، میت کی پوتی کو میت کا پوتا عصبہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. خواہ وہ ان کا بھائی ہو، خواہ ان کا بھائی نہ بھی ہو. کوئی دوسرے، ایک بیٹے کی بیٹی، ایک بیٹے کا بیٹا، آپس میں کزن بھی ہوں تب بھی، اور خواہ وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوں تب بھی. تو بیٹی کو میت کا بیٹا عصبہ بنائے گا، میت کی پوتی کو میت کا پوتا عصبہ بنائے گا، میت کی سگی بہن کو میت کا سگا بھائی عصبہ بنائے گا، اور میت کی باپ شریک بہن کو میت کا باپ شریک بھائی عصبہ بنائے گا. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی 2 آیات ہیں. ایک پہلی آیت وراثت کی جو مشہور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر. تو اولاد میں لڑکی کو لڑکا عصبہ بنا دیتا ہے اس انداز سے کہ لڑکے کو ڈبل ملے، لڑکی کو سنگل ملے. تو اولاد میں بیٹا بیٹی آتے ہیں یا پوتا پوتی آتے ہیں. صحیح. اور اس بارے میں دوسری آیت وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، وہاں ہے سورہ نساء آیت نمبر 176، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اگر وہ بہن بھائی ہوں، مرد عورتیں، تو پھر ایک مرد کو 2 لڑکیوں کے برابر. تو یہ بہن بھائیوں کے بارے میں ہے. اور اس آیت کریمہ میں علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ بہن بھائیوں سے مراد سگے اور باپ شریک بہن بھائی مراد ہیں. تو میت کی سگی بہن کو میت کا سگا بھائی عصبہ بنا دے گا، میت کی الاتی بہن کو میت کا الاتی بھائی عصبہ بنائے گا. ان 4 قسم کے بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی مرد کسی عورت کو عصبہ نہیں بناتا. اب مثلا اگر میت کا باپ اور میت کی پھوپھو ہو تو میت کی پھوپھو کو میت کا باپ عصبہ نہیں بناتا. میت کی پھوپھو ہو اور میت کا چچا ہو، تایا ہو، تو میت کا چچا یا تایا میت کی پھوپھو کو، وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہیں، عصبہ نہیں بنائے گا. یعنی وہ پھوپھو محروم ہو جائے گی. پھوپھو اگر الگ سے وارث بنتی ہے تو وارث ہوگی، وہ اب چچا یا تایا کے ساتھ وارث نہیں بنے گی. یہی صورتحال یہاں ہے. اب وہ کہنے کو انہوں نے کہا کہ آپس میں واضح ہے کہ دونوں بہن بھائی ہیں، تو وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہن بھائی ہیں تو یہ مل کے عصبہ ہونے چاہیے. نہیں، ہر بہن بھائی عصبہ نہیں ہوتے. تو یہاں یہ میت کے بھتیجا اور بھتیجی ہیں، تو میت کی بھتیجی کو میت کا بھتیجا عصبہ نہیں بناتا، بھتیجا عصبہ ہے. بھتیجی عصبہ نہیں ہے، عصبہ بھی نہیں ہے اور اصحاب الفرائض بھی نہیں ہے. بھتیجی اولو الارحام میں سے ہے. تو یعنی عصبہ کی موجودگی میں وہ اولو الارحام وارث نہیں ہے، تو صرف بھتیجے وارث ہوں گے، بھتیجی وارث نہیں ہوگی. تو کل جائیداد کے 2 حصے، اگر 2 بھتیجے ہیں، بھتیجی وارث نہیں ہے، کل جائیداد کے 2 حصے کریں گے، ہاف ایک بھتیجا اور ہاف دوسرا بھتیجا. سارا ان کو مل جائے گا. اللہ عالم. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام، یہ تھے آج کے کچھ سوالات. آپ کوئی مزید سوالات ابھی ہم سے کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، ہمیں پرسنل میسج کر سکتے ہیں، اور ان کے جوابات ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.